وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فاعلم أنه لا إله إلا الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم سامعین کرام، تمام قسم کی تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہونے کا شرف بخشا۔ اس کے بعد درود و سلام نازل ہو اس نبی اکرم پر کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کے جن و انس کے لیے ہادی اور رہنما بنا کر کے بھیجا، کہ جنہوں نے اپنی امت کو ہر بھلائی اور بھلائی کی طرف لے جانے والے راستے سے آگاہ کر دیا اور ہر برائی اور برائی کی طرف لے جانے والے راستے سے متنبہ کر دیا۔ ان پر ہزاروں ہزار درود و سلام نازل ہو، اللہم صلی علیہ اللہ وبارک علیہ۔ سامعین کرام، آج کے اس خطبے میں جس بارے میں آپ کو کچھ باتیں بتانی ہے وہ ہے علم کی اہمیت و فضیلت، کہ علم کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا فضیلتیں ہیں۔ انشاءاللہ آیات و حدیث کی روشنی میں مختصر طور پر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اپنی اصل بات رکھیں، ہم میں سے یہ ہر شخص میرے خیال میں جانتا ہے کہ علم ہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے قومیں ترقی کرتی ہیں، آگے بڑھتی ہیں، وہ تہذیب و تمدن میں آگے ہوتے ہیں، ان کا کلچر پوری دنیا میں غالب ہوتا ہے۔ چاہے وہ اسلام سے پہلے بھی اگر تاریخ پڑھیں گے تو سیادت اور بادشاہت انہی کی تھی، انہی کی چلتی تھی دنیا میں جو علم میں آگے تھے، اور اب تک وہی لوگ دنیا میں آگے ہیں جو علم میں آگے ہیں۔ انہی کی دنیا میں چلتی ہے، انہی کی سربلندی ہے، انہی کے کلچر کو لوگ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو، لوگوں کو اس بات کی اتنی فکر نہیں ہوتی ہے۔ جو آگے ہوتے ہیں، جو ترقی کرتے ہیں، انہی کی بات کو اپناتے ہیں۔ اور ایسے وقت میں ابن خلدون رحمہ اللہ کا یہ قول یاد آتا ہے کہ جو ترقی یافتہ قوموں کی طرف جب دوسری قومیں دیکھتی ہیں تو یہ سمجھتی ہے کہ جو کچھ بھی ان کے پاس ہے وہی ان کے ترقی کا ذریعہ ہے، جو بھی چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو،
چاہے ہمارے اسلام کی نظر سے حرام ہی کیوں نہ ہو، وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ ہماری ان کی ترقی کا نتیجہ ہے۔ لوگ اس بات کو نظر نہیں رکھتے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائی بھی کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور سمجھتے ہیں جو کچھ ان کے پاس ہے وہ ترقی ہے، اور اپنی تاریخ بھول جاتے ہیں۔ تو یقیناً یہ علم کی فضیلت من حیث العموم، ایک عام طور پر چاہے جو بھی علم ہے کہ وہ ترقی کا ذریعہ ہے، وہی قومیں آگے ہوتی ہیں، لیکن ہمیں جو بیان کرنی ہے کہ علم دین کی فضیلت، اور یقیناً جب مسلمان علم دین میں بھی آگے تھے تو غیروں سے آگے تھے۔ تو انشاءاللہ ہم علم دین کی جو اصل فضیلت قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہے اس کو انشاءاللہ آیات اور نصوص کے حدیث کے روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یقیناً جب قرآن کی آیتیں اور احادیث پر نظر رکھیں گے اور تلاش کریں گے علم کی فضیلت کے تعلق سے، تو کئی ایک آیتیں اور حدیثیں ملیں گی جو علم کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے علم کی فضیلت کو کئی ایک ناحیے سے، کئی ایک طریقے سے، مختلف طریقے سے بیان کی ہے۔ کہیں صرف علم کی فضیلت کو بیان کیا ہے، کہیں اہل علم کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، کہیں علم کے فائدے کے طور پر بیان کیا ہے کہ علم کا فائدہ کیا ہوتا ہے، تو کہیں پھر اس کے برعکس جہالت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے الگ الگ طریقے سے۔ انشاءاللہ آج ہم صرف میں نے کوشش کی ہے کہ ان آیتوں کو آپ کے سامنے ذکر کروں جو خالص یعنی علم پر دلالت کرتی ہیں، وہ آیتیں اور حدیثیں ہیں، انشاءاللہ اس کو کوشش کریں گے۔ اور جو آیتیں اہل علم کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں، انشاءاللہ اگر موقع ملا تو اس کو دوبارہ کسی دوسرے خطبے میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح اسی سے یعنی علم سے تعلق کی، اگر علم کے برعکس اگر جہالت ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ اس کو بھی ضرورت اور وقت ملا تو ضرور بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ علم کے جو اس کا مخالف اپوزٹ جہالت ہے، تو جب جہالت کسی قوم میں عام ہو جاتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم چند ایک آیتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ غور کیجئے کہ علم کی کس قدر فضیلت ہے، کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں انسانوں کو بھیجنے کا ارادہ کیا، تو ایسے وقت میں آپ یہ واقعہ جانتے ہیں کہ فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ تو ایسی قوم کو کیوں بھیجنا چاہتا ہے جو جا کے زمین میں فساد برپا کریں گے، ہم تیری عبادت تو کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے وقت میں اپنی بات کی تائید اور انسانوں کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا وہ علم کا طریقہ اختیار کیا، باوجود کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تمام انبیاء کا سب سے پہلا مقصد توحید تھا، توحید کو اس دنیا میں ثابت کرنا اور اس کو عام کرنا، یہ اصل مقصد تھا انبیاء کا سب سے پہلے بھیجنے کا۔ لیکن اس کے باوجود غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کو، ان کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے جو راستہ اختیار کیا وہ علم کا راستہ اختیار کیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام بتا دیا، اس کے بعد ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ تم اگر اپنے دعوے میں اتنا ہی سچے ہو تو ایک کام کرو، ان ناموں کے نام بتا دو۔ تو پھر ہم جانتے ہیں کہ لمبا یعنی واقعہ ہے کہ فرشتوں نے پھر کہا کہ سر تسلیم خم کیا ہے کہ اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تو ہی بے زیادہ بہتر جاننے والا۔ تو غور کیجئے، ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو اس وقت فرشتوں نے اپنی بات یعنی اپنی ہار مان لے اور سرنڈر کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیس بیان کرنے لگے۔ تو غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو اختیار کیا اس میں سے علم کو اختیار کیا، علم کے ذریعے آدم علیہ السلام کی فضیلت کو بیان کیا کہ اس کی تخلیق زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ غور کیجئے کہ کس قدر علم کی فضیلت۔ اسی طرح آگے بڑھتے ہیں مختصر طور پر
کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے نزول کا ارادہ کیا اور قرآن کو نازل کرنا شروع کیا تو سب سے پہلی آیت جس چیز پر دلالت کرتی ہے وہ علم پر دلالت کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وحی کی ابتدا کا ارادہ کیا تو وحی کی ابتدا ایسے الفاظ سے کیا جو علم پر دلالت کرتی ہے، اور وہ کیا ہے ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اقرأ بسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، کہ یہ آیت اقرأ، اور ہم میں سے جانتا ہے اقرأ کے معنی کیا ہوتا ہے کہ اقرأ کے معنی پڑھ، اور یہ علم ہے کہ علم حاصل کریں۔ تو سامعین کرام غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وحی کی جو ابتدا بھی کی تو اس چیز سے کی وہ علم پر دلالت کرتی ہے، علم کی۔ یقیناً اس میں غور کرنے کی بات ہے کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری چیزوں کو چھوڑ کر کے علم کی کیوں شروعات کیا اور ایسے الفاظ سے شروع کیا جو علم پر دلالت کرتا ہے، جس میں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ تم سیکھو، پڑھو۔ غور کرنے کا مقام ہے میرے سامعین کرام۔ تو یقیناً علم کی اس میں فضیلت، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو کسی چیز کے مانگنے کا حکم نہیں دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہ یہ نہیں کہا کہ فلاں چیز مانگو، فلاں چیز مانگو، دولت مانگو، حکومت مانگو، کیا مانگو، بلکہ اگر کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ کسی چیز کو زیادہ مطالبہ کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر زیادہ مانگنا ہی تو علم کماؤ، وقل رب زدنی علما، کہ اگر تمہیں مانگنا ہے تو علم کی زیادتی مانگو، نہ کہ کسی اور چیز کی۔ تو سامعین کرام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنے نبی کو حکم اگر کسی چیز کو دیا ہے کہ اپنے لیے اگر مانگنا ہے تو علم مانگو، وقل رب زدنی علما، تو غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں آخرکار اپنے نبی کو حکم دیا کہ اگر زیادتی طلب کرنی ہے تو علم کی، باوجود کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو نازل کر رہا تھا، حدیثوں کو ان پر نازل کر رہا تھا، اس کے بعد بھی اگر ان سب کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنے نبی کو کسی چیز کے مانگنے کے لیے کہتا ہے تو کہتا ہے کہ اگر مانگنا ہی تو علم کی زیادتی کے مانگو، کہ علم میں اضافہ طلب کرو، وقل رب زدنی علما۔ اسی طرح علم کی اہمیت کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کو خیر کثیر سے تعبیر کیا ہے، کہ دنیا میں جو بھی خیر ہے اس میں جو خیر ہے کہا کہ علم ہی خیر کثیر ہے، یہی سب سے زیادہ بہتر ہے۔ جو دنیا میں جتنی بھی صحیح چیزیں، اچھی چیزیں، خیر کی چیزیں، اچھی چیزیں ہیں، ان میں کیا ہے؟ علم ہے، اور علم کو خیر کثیر سے تعبیر کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر، یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے جسے چاہتا ہے وہ حکمت دیتا ہے، اور جسے حکمت دے دیا گیا تو اسے خیر کثیر دے دیا گیا، اسے خیر کثیر دے دیا گیا۔ اور جو حکمت کے الفاظ قرآن میں وارد ہیں، مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ الگ الگ طریقے سے جگہ میں معنی میں اللہ نے ذکر کیا ہے، ان تمام میں علم شامل ہے، کہ علم کے بغیر حکمت ہو ہی نہیں سکتی ہے، کہ ان تمام چیزوں میں حکمت کے اندر علم کے بغیر حکمت نہیں آتی ہے۔ یقیناً جسے اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی توفیق دیا سوچنے اور سمجھنے کی، کہ جب ایک راسخ فی العلم سے جو بات نکلتی ہے کہ جو اپنے علم میں پختہ ہے، اور اسے جو ایک کمزور عالم ہے، عالم وہ بھی ہے لیکن اس پائے کا نہیں ہے، آسمان و زمین کا فرق دیں گے۔ یقیناً جسے سمجھ ہے علم کی تو دیکھے گا کہ چند چیزیں ایک بڑے عالم سے نکلتی ہیں جو اپنے اندر ایک سمندر رکھتی ہیں، کہ گویا کہ وہ اس کے نزدیک تمام قرآن کی آیات اور احادیث اس کے نظر میں ہوتی ہے، اور جب ایک طرح کا ایک نچوڑ نکلتا ہے، اور یقیناً اس کو وہی شخص سمجھ سکتا ہے، اس کی فیلنگ وہی شخص اسی کے اندر آتی ہے جس کو علم کی سمجھ ہے۔ جسے علم کی سمجھ نہ ہو تو اس چیز کو سمجھنا مشکل ہے، کیونکہ وہ اس تمام چیزوں کو سمیٹ ہی نہیں سکتا اپنے دماغ کے اندر کہ ان چیزوں میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں۔ تو یقیناً یہ حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کثیر کہا ہے
کہ جسے حکمت دے دیا گیا تو اس سے بہت زیادہ خیر دے دیا گیا، اور اس کی وضاحت حدیث صراحت کے ساتھ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا اگر ارادہ کسی کے ساتھ خیر کا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ بارہ ہم حدیث سے سن چکے ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے کہ اسے خیر دیا جائے تو کیا کرتا ہے؟ خیر کثیر کیا کرتا ہے کہ دین کی فقاہت عطا کرتا ہے، دین کے اندر سمجھ عطا کرتا ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ آدمی اگر دین کو سیکھنے کے توفیق ملتی ہے تو یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ اس کے ساتھ خیر کا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیا کے لوگ اب ہم خیر کسی اور چیز کو سمجھتے ہیں، لیکن جیسا کہ تفصیل میں ذکر کیا ہے اور روایات میں بھی کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو دنیا کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے اس کے بعد اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا ہے، کہ خیر کثیر یہی علم ہے، کیونکہ علم ہی ہمیں ہر چیز سکھاتا ہے صحیح چیز کو۔ اور یہ ہم بارہا سے چکے کہ علم کے بغیر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر ہی نہیں سکتے۔ علم کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننا بھی مشکل ہے۔ آپ کیسے جان سکتے ہیں جس کی صفات کے بارے میں کہ اس کے پاس کیا خوبیاں ہیں کیا نہیں ہیں؟ جب جانیں گے نہیں تو کیسے اس سے محبت ہوگی اور کیسے اس کا ڈر و خوف پیدا ہوگا؟ تو علم کے بغیر، اور علم کا مقصد جو علم کے مقاصد میں بھی ہے کہ تصحیح العبادات، کہ اس علم کے ذریعے آدمی کیا کرتا ہے؟ اپنی عبادتوں کو صحیح کرتا ہے۔ اور اسی لیے اہل علم حضرات بھی جانتے ہیں اور آپ بھی بارہا سن چکے ہوں گے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا، باب العلم قبل القول والعمل، اور آیت ذکر کیا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ باب العلم قبل القول والعمل، کہ کچھ بولنے سے اور کچھ عمل کرنے سے پہلے کیا ہے؟ علم سیکھو، کیونکہ علم کے بغیر کوئی بھی چیز نہ آپ صحیح بول سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی عبادتوں کو صحیح کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ دوسری آیت میں فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے مت پڑھو، اس کے پیچھے مت پڑھ کر کے بیکار کی باتیں کرو، کیونکہ اگر صحیح بھی تم جیسا کہ اگر صحیح بھی کرو علم ہے تو تمہیں بلکہ گناہ ہی ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا بغیر علم کے۔ جو بغیر علم کے فتوی دیتا ہے گرچہ کہ صحیح ہو پھر بھی وہ گنہگار ہوتا ہے، اور جسے علم ہے وہ لائق ہے کہ اس بارے میں بات کرے، اتنا عالم ہے کہ اگر اس سے غلطی ہو بھی جاتی ہے تو اس کے اجتہاد کا اس کو فائدہ ملتا ہے۔ تو علم کے بغیر ہم اپنی عبادتوں کو نہ درست کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے، کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو نہیں جانیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر سکتا ہے اور کیا عذاب دے سکتا ہے اور کیا انعام و اکرام کر سکتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دلوں میں کیسے آئے گی؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دلوں میں نہ آئے گی تو ہماری عبادتوں میں وہ خشوع اور خضوع نہیں آئے گا۔ یعنی ہمیشہ ایک عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے مثال ذکر کرتا ہوں کہ مان لیجئے کہ آپ کا کوئی دوست تھا ملتے جلتے، لیکن جب اپنے دوست کے بارے میں اچھائیاں جانیں گے تو غور کیجئے کہ یقیناً آپ کا دل اور مائل ہوگا اس کی طرف، اور آپ کا دل کہے گا کہ اس سے ملیں، اس سے بات کریں، خالی وقت میں جا کے اس کے ساتھ رہیں۔ تو ایک اسی طرح سمجھنے کے لیے کہ جب آپ علم سیکھیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جب جانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، کیا کر سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا ہے، کس طرح اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آدمی کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت آئے گی، اور جب دلوں میں اللہ کی محبت آئے گی تو یقیناً ہماری عبادتیں بھی خشوع و خضوع آئے گا، اور پھر آدمی کے یہ شوق پیدا ہوگا کہ ہم عبادتوں کو کرنے کا طریقہ سیکھیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے، اس سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ مقصود نہیں ہے کہ آپ کتنا عمل کرتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ مقصود ہے کہ کس طرح کرتے ہیں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے خاطر کرتے ہیں کہ نہیں۔ جیسا کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اللہ نے ذکر کیا آزمانا چاہتا ہے
کہ تم میں سے کس کا عمل اچھا ہے، یہ نہیں کہا کہ تم میں سے کس کا عمل زیادہ ہے، کیونکہ آدمی اگر زیادہ عمل بھی کر لے اور جہالت میں اور غیر طریقے سے سنت یعنی اتباع جس کے اندر اللہ اس کے رسول کا طریقہ نہ ہو، تو پھر ایسے عبادت کی کوئی ویلو نہیں ہے۔ تو سامعین کرام، اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم کے بغیر ہم نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جان سکتے ہیں، اور نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت صحیح طریقے سے حاصل ہو سکتی ہے، اور نہیں ہماری عبادتیں درست ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم پر ابھارتے ہوئے کہ سیکھنے پر ابھارتے ہوئے فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ آیت ہے جو واقعہ لمبا ہے، کہ جو جہاد میں نکلتے تھے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ تمام کے تمام لوگ جہاد میں نکل جائے، بلکہ کچھ مومنوں کیا ہے باقی رہنا چاہیے۔ کس لیے؟ تاکہ وہ علم سیکھیں، اور علم سیکھنے کے بعد کیا کریں گے، جب جو باہر گئے وہ جب واپس آئیں گے، جو ان کو سیکھنے کا نہیں موقع ملا ہے، پھر ان کو یہ علم سکھائیں، لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا، تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں جب وہ واپس آ جائیں۔ تو سامعین کرام، یعنی علم کو سیکھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھارا ہے۔ یقیناً یہ چیزیں اللہ تبارک یعنی اس کے علم کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں۔ اسی طرح علم کی فضیلت کے تعلق سے کہ علم اپنے صاحب کو، اس کے ساتھی کو جو علم والا ہے، اس کے قدر و منزلت کو، اس کے درجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا؟ اونچا کرتا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم کے ذریعے سے صاحب علم کے مرتبہ کو کیا کرتا ہے؟ اونچا اور بلند کرتا ہے۔ کہ مومنوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند کرتا ہے، لیکن جو ان میں مومنوں میں جو صاحب علم ہے، جن کو علم سے نوازا گیا ہے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ تو غور کرنے کا مقام ہے کہ آخر کیوں مومنوں کے درمیان ان لوگوں کے اور درجات بلند کرتا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے۔ تو یقیناً یہ بھی غور کرنے کا مقام ہے۔ اسی طرح جو شخص مسافر ہے طلب علم کے لیے، یعنی جو سفر کرتا ہے علم کے طلب کے لیے، تو وہ سبیل اللہ فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں وہ جہاد پر نکلا ہوا ہے۔ کہ جو شخص طلب علم کے لیے نکلتا ہے تو اس کا یہ سفر جہاد بتایا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، کہ جو شخص طلب علم کے لیے اپنے گھر سے نکل گیا تو وہ اللہ کے راستے میں ہے جب تک کہ وہ واپس نہ آ جائے۔ یقیناً علم کے تعلق سے، طالب علم کے تعلق سے بہت سی حدیثیں ہیں، ابھی انشاءاللہ دوسرے خطبے میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو غور کرنے کا مقام ہے کہ جو سفر طلب علم کے لیے ہوتا ہے، وہ علم کیا ہے، وہ سفر کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں جہاد، اللہ کے راستے میں وہ رہتا ہے۔ اسی طرح اس علم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی جنت کے راستے کو ہموار کرتا ہے۔ کہ جو شخص علم کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم کے ذریعے سے اس کے لیے جنت کی طرف جانے کا راستہ کو آسان کر دیتا ہے۔ اور بارہا یہ حدیث ہم سن چکے ہیں، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو شخص ایسا راستہ چلتا ہے اور اس راستے میں اس کے چلنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ علم حاصل کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس راستے کے ذریعے سے پھر اس کا وہ راستہ جو جنت لے جاتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ آسان کرتا ہے۔ تو سامعین کرام، یہ غور کرنے کا مقام ہے کہ علم کس قدر ایک مومن کے لیے ضروری ہے، اور کہ وہ اس علم کے ذریعے سے دنیا و آخرت کی سعادت کو حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح علم کی فضیلت کے تعلق سے کہ علم کا جو ثواب ہے، علم کا ثواب انسان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ جو علم نافع ہے تو یہ علم صاحب علم کو اس کے مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچائے، اور جب تک اس کے علم سے فائدہ پہنچایا جاتا ہے، فائدہ حاصل کرتے رہے گی امت، اس وقت تک اس کو بھی اس کا حصہ ملتا رہے گا۔ جیسا کہ مشہور حدیث آپ سن چکے ہیں، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، اور اس میں علم ينتفع به، کہ ایسا علم چھوڑ کے جاتا ہے
ایسے طریقے سے چھوڑ کے جاتا ہے، ایسے اپنے شاگرد چھوڑ کے جاتا ہے، ایسی کتابیں چھوڑ کے جاتا ہے کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، ان کے ذریعے جس کا اس سے واسطہ ہے تو یقیناً اس کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا۔ تو غور کرنے کا مقام ہے کہ یہ علم کیا ہے؟ کہ صدقہ جاریہ ہے، جس کی نیکی اور اس کی بھلائی مرنے کے بعد بھی اس کو پہنچتی رہے گی۔ تو سامعین کرام، یہ تمام چیزیں غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی علم کو کس قدر اہم بتایا ہے۔ یہ بہت کم آیتیں اور حدیثیں ہیں جو علم پر دلالت کرتی ہیں، کہ یہ چند مختصر آیتیں ہیں جو یقیناً میرے خیال میں سمجھنے کے لحاظ سے ہر ایک شخص کے لیے بہت آسان ہے، سمجھنے کے لحاظ سے بہت آسان ہے کہ ایک آدمی سمجھ سکتا ہے کہ علم کس قدر ایک مومن کے لیے اہم ہے، کس قدر اہم ہے۔ ورنہ علم کے بغیر آدمی نہ ہی کسی چیز میں تمیز کر سکتا ہے، نہ صحیح اور غلط میں کی تمیز ہو سکتی ہے، نہ دنیاوی اعتبار سے بھی، نہ دینی اعتبار سے بھی۔ تو غور کرنے کا مقام ہے کہ سامعین کرام کہ علم ایک مومن کے لیے کس قدر اہم اور ضروری ہے، ورنہ علم کے بغیر وہ فہو کالانعام کہ اسے کسی چیز کی صحیح اور غلط کی سمجھ نہیں آتی ہے۔ اور اسی طرح یقیناً میں نے ان چیز کو اس علم کی فضیلت کے تعلق سے کئی حصے میں تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے کہ 3-4 قسم میں، تاکہ اس کو بیان کیا جا سکے مختصر طور پر، کہ علم کی فضیلت، صاحب علم کی فضیلت، پھر علم کے اپوزٹ جہالت اگر قوم میں آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے۔ یعنی اگر ایک عام بات جو ہر شخص سمجھ سکتا ہے اور جس کو وضاحت کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ علم نہ ہونے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی دین کو ویسے ہی سمجھتا ہے جیسا عامت الناس جو رواج میں چلتا ہے، سمجھتے ہیں کہ جو مسلمان کرتے ہیں وہی دین ہے، چاہے اس کا یعنی صحیح اور غلط سے کوئی واسطہ نہ ہو۔ یہ سب سے اہم چیز ہے اور ہر لمحے میں ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، اگر جسے غور کریں گے تو اچھے لوگ جن کو مثقف جس کو کہا جاتا ہے اردو میں، ایجوکیٹڈ جو دوسرے لائن میں ہے، ان کا بھی وہی رویہ ہوتا ہے۔ جن کو دین کا علم کچھ نہیں ہے، سمجھتے ہیں کہ دین یہی ہے اور اس کو دین سمجھ کے کرتے ہیں۔ چند چیزیں جو جان گئے ہیں تو اس میں بڑی یعنی پھرتی دکھائیں گے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، اس کے بعد جس چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہے بغیر سوچے سمجھے اس کو بھی کرتے رہیں گے، کہیں گے تو لوگ تو کرتے ہیں تو ہی دین سمجھتے ہیں۔ یقیناً غور کرنے کا مقام ہے۔ اور اخیر میں بات ختم کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کو پھر دوبارہ تفصیل سے بیان کریں گے کہ علم کا ختم ہونا یہ قیامت کی علامت ہے۔ ذہاب العلم من اشراط الساعہ، کہ علم کا چلے جانا یہ قیامت کی علامت ہے کہ جس قدر علم کم ہوتا جائے گا دین کا علم، اس قدر یعنی سمجھے کہ قیامت ہم سے قریب آ رہی ہے۔ اور یہ بارہا اثرات کے ساتھ سوچیں گے انشاءاللہ، دوسرے خطبے میں موقع ملا تو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اثرات کے ساتھ کہا ہے کہ قیامت لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم، یہ کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے، وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ، اور جہالت کیا ثابت اور محقق ہو جائے۔ ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويثبت الجهل، کہ قیامت کی نشانی میں سے یہ ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا اور جہالت بالکل اپنا وہ قبضہ جمانے کے ثابت ہو جائے گا ہر ایک کے درمیان۔ تو انشاءاللہ دوسرے خطبے میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ یعنی جہالت کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو یہ سمجھیے کہ علم کا اٹھ جانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے علم کو اٹھائے گا انشاءاللہ اس کو بھی بعد میں بیان کریں، کبھی ایک موقع ملا تو علم کا چلے جانا ایک قیامت کی علامت ہے۔ تو علم کا باقی رہنا اور علماء کرام کا زندہ رہنا، موجود رہنا، یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے کہ قیامت ہم سے دور ابھی اتنی قریب نہیں ہے، کیونکہ ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے اور معلوم ہے کہ قیامت مومنوں پر نہیں آئے گی، تو سامعین کرام ان تمام آیات اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ علم ایک مومن کے لیے کس قدر اہم اور ضروری ہے کہ یقیناً جیسا کہ علماء کرام نے کہا کہ علم کے بغیر علم کی ضرورت انسان کے کھانے پینے سے زیادہ ہے۔ علم کیا کرتا ہے؟ ہمارے جسم کو بڑھاتا ہے، لیکن اس جسم کی کیا اہمیت ہے؟ یہ جسم ختم ہو جائے گا اور جو باقی رہے گا اصل روح، اور جو روح کا اصل غذا ہوا علم ہے۔ تو علم کیا ہے؟ ہماری روح کی پرورش ہوتی ہے،
اور چاول بھات، چاول سے دال پانی سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کو اللہ تبارک تعالیٰ، اور جس میں کوئی ویلو نہیں، ہمیں پتہ ہے کہ سڑ گل کے ختم ہو جائے گا، جو اصل باقی رہے گی وہ روح رہے گی، پھر اللہ تبارک تعالیٰ دوسرا جسم عطا کرے گا۔ تو یقیناً یہ علم اس سے یعنی جس قدر انسان ہوا پانی کھانے پینے کی ضرورت ہے اس سے کہیں زیادہ ضرورت کیا ہے، اس کے علم کی ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو سب سے پہلے علم دین کے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک ہمیں قائم رکھے، اسلام پر زندہ رکھیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔